اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ وہ زمین و آسمان کا ابتدا پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ وہیں ہو جاتا ہے۔ اللہ ہی مقتدر اعلیٰ ہے کہ دلائل یہ اور اس کے ساتھ کی آیت نصرانیوں کے رد میں ہے، اور اسی طرح ان جیسے یہود مشرکین کی تردید میں ہے جو اللہ کی اولاد بتاتے تھے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین و آسمان وغیرہ تمام چیزوں کا اللہ مالک ہے، ان کا پیدا کرنے والا، انہیں روزیاں دینے والا، ان کے انداز مقرر کرنے والا، انہیں قبضہ میں رکھنے والا، ان میں ہر تغیر و تبدل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر بھلا اس مخلوق میں سے کوئی اس کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ عزیر اور نہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے بن سکتے ہیں جیسا کہ یہود و نصارہ کا خیال تھا، نہ فرشتے اس کی بیٹیاں بن سکتے ہیں جیسے مشرکین عرب کا خیال تھا، اس لیے کہ دو برابر کی مناسبت رکھنے والے ہم جن سے اولاد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نظیر، نہ اس کی عظمت و کبریائی میں اس کا کوئی شریک، نہ اس کی جنس کا کوئی اور۔ وہ تو آسمانوں و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ اس کی بیوی بھی نہیں، اور وہ ہر چیز کا خالق اور ہر چیز کا عالم ہے۔ یہ لوگ رحمان کی اولاد بتلاتے ہیں، یہ کتنے بے معنی و بیہودہ بات اور واہی تم کہتے ہو، یہ اتنی بری بات زبان سے نکالتے ہو کہ اسے آسمانوں کو پھٹ جانا اور زمین کا شک ہو جانا اور پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہو جانا ممکن ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد تو کو ہو ہی نہیں سکتی، اس کے سوا جو بھی ہے اس کی ہی ملکیت ہے۔ زمین و آسمان کی تمام ہستیاں اس کی غلامی میں حاضر ہونے والی ہیں، جنہیں ایک ایک کر کے اس نے گھیر رکھا ہے اور شمار کر رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اس کے پاس قیامت والے دن تنہا پیش ہونے والی ہے، بس غلام اولاد نہیں بن سکتا۔ ملکیت اور ولدیت دو مختلف اور متضاد حیثیتیں ہیں۔ دوسری جگہ پوری صورت میں اس کی نفی فرمائی، ارشاد ہوا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی نہ اولاد ہے نہ ماں باپ، اس کا ہم جنس کوئی نہیں۔ ان آیتوں اور ان جیسی اور آیتوں میں خالق کائنات نے اپنی تسبیح و تقدیس بیان کی اور اپنا بے نظیر و بے مثل اور لا شریک ہونا ثابت کیا، اور ان مشرکین کے اس گندے عقیدے کو باطل قرار دیا اور بتایا کہ وہ تو سب کا خالق اور رب ہے، پھر اس کی اولاد بیٹے بیٹیاں کہاں سے ہوگی؟ سورۃ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری شریف کی ایک قدسی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے ابن آدم جٹلاتا ہے، اسے یہ لائق نہ تھے، مجھے وہ گالیاں دیتا ہے، اسے یہ نہیں چاہیے تھا۔ اس کا جٹلانا تو یہ ہے کہ وہ خیال کر بیٹھتا ہے کہ میں اسے مار ڈالنے کے بعد پھر زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، اور اس کا گالیاں دینا یہ ہے کہ وہ میری اولاد بتاتا ہے، حالانکہ میں پاک ہوں اور بلند و بالا ہوں اس سے کہ میری اولاد اور بیوی ہو۔ یہی حدیث دوسری سندوں سے اور کتابوں میں بلا اختلاف الفاظ مروی ہے۔ صحیحین میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بری باتیں سن کر صبر کرنے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی کامل نہیں۔ لوگ اس کی اولادیں بتائیں اور وہ انہیں رزق و عافیت دیتا رہے۔ پھر فرمایا ہر چیز اس کی اطاعت گزار ہے، اس کی غلامی کا اقرار کیے ہوئے ہے، اس کے لیے مخلص، اس کی سرکار میں قیامت کے روز دست بدستہ کھڑی ہونے والی اور دنیا میں بھی عبادت گزار ہے۔ جس کو کہیں یوں ہو جاؤ یا اس طرح بن، فوراً وہ اسی طرح ہو جاتی ہے اور بن جاتی ہے۔ اس طرح ہر ایک اس کے سامنے پست و مطیع ہے، کفار نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے مطیع ہیں، لیکن ہر موجود کے سائے اللہ کے سامنے جھکتے رہتے ہیں۔ قرآن نے اور جگہ فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، آسمان و زمین کی کل چیزیں خوشی نہ خوشی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں، اس کے سائے صبح و شام جھکتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں مروی ہے کہ جہاں کہیں قرآن میں قنوت کا لفظ ہے وہاں مراد اطاعت ہے، لیکن اس کا مرفوع ہونا صحیح نہیں۔ ممکن ہے صحابی کا یا اور کسی کا کلام ہو، اس طرح سے اور آیتوں کی تفسیر بھی مرفوعاً مروی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ضعیف ہے، کوئی شخص اس سے دھوکے میں نہ پڑے، واللہ عالم۔ پھر فرمایا وہ آسمان و زمین کو بغیر کسی صاحب کا نمونے کے پہلی ہی بار کی پیدائش میں پیدا کرتا ہے۔ لغت میں بدعت کے معنی نو پیدا کرنے، نیا بنانے کے ہیں۔ حدیث میں ہے ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ تو شرعی بدعت ہے، کبھی بدعت کا اطلاق صرف لغتاً ہوتا ہے، شرعاً مراد نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز تراویح پر جمع کیا اور پھر اسے اسی طرح جاری دیکھ کر فرمایا تھا اچھی بدعت ہے، بدی کا مبتدا سے تصرف کیا گیا ہے، جیسے معلم سے علیم اور مسمع سے سمیع، جیسے مبدع کے انشاء و نو پیدا کرنے والے کے ہیں، بغیر مثال، بغیر نمونہ اور بغیر پہلی پیدائش کے پیدا کرنے والے۔ بدعتی کو اس لیے بدعتی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی دین اللہ میں وہ کام یا وہ طریقہ ایجاد کرتا ہے جو اس سے پہلے شریعت میں نہ ہو۔ اس طرح کسی نئی بات کے پیدا کرنے والے کو عرب مبتدا کہتے ہیں۔ امام
ابن جریر فرماتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، وہ آسمان و زمین کی تمام چیزوں کا مالک ہے، ہر چیز اس کی وحدانیت کی دلیل ہے، ہر چیز اس کی اطاعت گزاری کی اقراری ہے، سب کا پیدا کرنے والا، بنانے والا، موجود کرنے والا، بغیر اصل و مثال کے وجود میں لانے والا ایک وہی رب العالمین ہے، اس کی گواہی ہر چیز دیتی ہے، خود مسیح علیہ السلام بھی اس کے گواہ ہیں اور بیان کرنے والے ہیں۔ جس رب نے ان تمام چیزوں کو بغیر نمونے کے اور بغیر مادے اور اصل کے پیدا کیا ہے، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بے باپ پیدا کر دیا، پھر کوئی وجہ نہیں کہ انہیں تم خام خواہ اللہ کا بیٹا مان لو۔ پھر فرمایا اس اللہ کی قدرت، سلطنت، سطوت و شوکت ایسی ہے کہ جس چیز کو جس طرح کی بنانا اور پیدا کرنا چاہے اسے کہہ دیتا ہے کہ اس طرح کی اور ایسی ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ جیسے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، دوسری جگہ فرمایا انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، اور ارشاد ہوتا ہے وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر۔ شاعر کہتا ہے اذا ما اراد اللہ امرا فانما یقول له کن قولۃ فیکون، مطلب اس کا ہے کہ ادھر کسی چیز کا اللہ نے ارادہ فرمایا، اس نے کہا ہو جا، وہ وہیں ہو گیا۔ اس کے ارادے سے مراد جدا نہیں۔ پس مندرجہ بالا آیتوں میں عیسائیوں کو نہایت لطیف پیرائے میں یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی کو ان کے کہنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ دوسری جگہ صاف صاف فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے، جنہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا ہو جا، وہ ہو گئے۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیۃ کذلک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے، ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دیں۔ طلب نظارہ ایک حماقت۔ رافع بن حرمیلہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہم سے کیوں نہیں کہتا، ہم بھی تو خود اس سے اس کا کلام سنیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بات نصرانیوں نے کہی تھی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی ٹھیک بھی معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ آیت انہی سے متعلق بیان کے دوران میں ہے، لیکن یہ قول سوچنے کے قابل ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اطلاع خود جناب باری تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں دیتا، یہی بات ٹھیک ہے واللہ عالم۔ بعض اور مفسر کہتے ہیں یہ قول کفار عرب کا تھا، اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا تھا، سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ قرآن کریم میں اور جگہ ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، ان کے پاس جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو نہیں مانیں گے جب تک ہم کو بھی وہ نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اور جگہ فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، یعنی انہوں نے کہا ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے ان زمینوں میں چشمے جاری نہ کر دیں۔ اور جگہ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، یعنی ہماری ملاقات کے منکر کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا۔ اور جگہ فرمایا بل یرید کل امرئ منہم، ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ خود کوئی کتاب دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ آیتوں جو صاف بتلاتی ہیں کہ مشرکین عرب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف تکبر و عناد کی بنا پر ایسی چیزیں طلب کی، اسی طرح یہ مطالبہ بھی نہیں مشرکین کا تھا، ان سے پہلے اہل کتاب نے بھی ایسے ہی بے معنی سوالات کیے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب تم سے چاہتے ہیں کہ تم ان پر کوئی آسمانی کتاب اتارو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا، ان سے تو کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو ہماری آنکھوں سے دکھا، اور جگہ فرمانے کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ پھر فرمایا ان کے اور ان کے دل یکساں اور مشابہ ہو گئے، یعنی ان مشرکین کے دل صاحب کا کفار جیسے ہو گئے۔ اور جگہ فرمایا کہ پہلے گزرنے والوں نے بھی اپنے انبیاء کو جادوگر اور دیوانہ کہا تھا، انہوں نے بھی ان کی باتوں کو دہرایا تھا۔ پھر فرمایا ہم نے یقین والوں کے لیے اپنی آیتیں اسی طرح بیان کر دی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق یا ہے، کسی اور چیز کی وضاحت باقی نہیں رکھی، یہی نشانیاں مان لانے کے لیے کافی ہیں۔ ہاں جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہو انہیں کسی آیت سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، جیسے فرمایا الذین حقت علیہم، جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، کوئی ان کے پاس تمام آیتیں آ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری اور ڈراوا دینے والا بنا کر بھیجا ہے، جہنمیوں کے بارے میں تو اس سے پرسش نہیں ہوگی، آپ نصیحت کی حد تک مسئول ہیں۔ حدیث میں ہے خوشخبری جنت کی اور ڈراوا جہنم سے۔ لا تسأل کی دوسری قرأت میں تسأل بھی ہے، اور ابن مسعود کی قرأت میں ہے لن تسأل بھی ہے، یعنی تجھ سے کفار کی بابت سوال نہیں کیا جائے گا۔ جیسے فرمایا فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، یعنی تجھ پر صرف پہنچا دینا ہے، حساب تو ہمارے ذمہ ہے۔ فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، تو نصیحت کرتا رہ، تو صرف نصیحت کرنے والا ہے، ان پر ڈراؤ گا نہیں۔ اور جگہ فرمایا نحن اعلم بما یقولون، ہم ان کی باتیں بخوبی جانتے ہیں۔
تم ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو، تم قرآن کی نصیحتیں انہیں سنا دو جو قیامت سے ڈرتے ہوں۔ اسی مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ ایک قرأت اس کی ولا تسألوا بھی ہے، یعنی ان جہنمیوں کے بارے میں نبی مجھ سے کچھ نہ پوچھو۔ عبدالرزاق میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کہ میں اپنے ماں باپ کا حال جان لیتا، کاش کہ میں اپنے ماں باپ کا حال جان لیتا، کاش کہ میں اپنے ماں باپ کا حال جان لیتا۔ اس پر یہ فرمان نازل ہوا۔ پھر آخری دم تک آپ نے اپنے والدین کا ذکر نہ فرمایا۔ ابن جریر نے بھی اسے بروایت موسیٰ بن عبیدہ وارد کیا ہے، لیکن اس راوی پر کلام ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جہنمیوں کا حال اتنا بد اور برا ہے کہ تم کچھ نہ پوچھو۔ تذکرہ میں قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین زندہ کیے گئے اور ایمان لے آئے، اور صحیح مسلم میں جو حدیث ہے جس میں آپ نے کسی کے سوال پر فرمایا کہ میرا باپ اور تیرا باپ آگ میں ہیں، ان کا جواب بھی وہاں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ آپ کے ماں باپ کے زندہ ہونے کی روایت کتب صحاح الستہ وغیرہ میں نہیں، اور اس کی اسناد ضعیف ہے، واللہ عالم۔ ابن جریر کی ایک مرسل حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر پوچھا کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن جریر نے اس کی تردید کی اور فرمایا کہ یہ محال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کے بارے میں شک کریں۔ پہلی قرار ٹھیک ہے، لیکن ہمیں حمام پر تعجب آتا ہے کہ انہوں نے اسے محال کیسے کہہ دیا۔ ممکن ہے یہ واقعہ اس وقت کا ہو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کے لیے استفسار کرتے تھے اور انجام معلوم نہ تھا۔ پھر جب ان دونوں کی حالت معلوم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہٹ گئے اور بیزاری ظاہر فرمائی اور صاف بتلا دیا کہ وہ دونوں جہنمی ہیں، جیسے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہو چکا ہے۔ اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عطا بن یسار نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صلاۃ اور رات میں کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم جو صفتیں آپ کی قرآن میں وہی تورات میں بھی ہیں، تورات میں بھی ہے، نبی ہم نے تجھے گواہ اور خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا اور ان پڑھوں کا بچاؤ بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرا بندہ ہے اور میرا رسول ہے، میں نے تیرا نام متوقر رکھا ہے۔ تو نہ بد زبان ہے، نہ سخت گو، نہ بد خلق، نہ بازاروں میں شور و گل کرنے والا، نہ تو برائی کے بدلے برائی کرنے والا بلکہ معاف و درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے نہ اٹھائے گا جب تک کہ تیرے دین کو تیری وجہ سے بالکل ٹھیک اور تندرست نہ کر دے اور لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں اور ان کی اندھی آنکھیں کھل نہ جائیں اور ان کے بہرے کان سننے نہ لگ جائیں اور ان کے سنگ آلود دل صاف نہ ہو جائیں۔ بخاری کی کتاب البیوع میں بھی یہ حدیث ہے اور کتاب التفسیر میں بھی۔ ابن مردویہ میں اس روایت کے بعد مزید ہے کہ میں نے پھر جا کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا تو انہوں نے بھی ٹھیک یہی جواب دیا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تو اس سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تو ان کے مذہب کا تابع نہ بن جائے۔ تو کہہ دے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر تو نے باوجود اپنے پاس علم جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے ہاں نہ تو تیرا کو ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ دین حق کا باطل سے سمجھوتا جرم عظیم ہے۔ آیت بالا کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ تجھ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، لہٰذا تو بھی انہیں چھوڑ اور رب کی رضا کے پیچھے لگ جا۔ انہیں دعوت رسالت پہنچا دی۔ دین حق وہی ہے جو اللہ نے تجھے دیا ہے، تو اس پر جم جا۔ حدیث شریف میں ہے میری امت کی ایک جماعت حق پر جم کر دوسروں کے مقابلے میں رہے گی اور غلبہ کے ساتھ رہے گی یہاں تک کہ قیامت آئے۔ پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے دھمکایا ہرگز ان کی رضامندی اور ان سے صلح جوئی کے لیے اپنے دین میں سست نہ ہونا، ان کی طرف نہ جھکنا، ان کی نہ ماننا۔ فقہاء کرام نے سائز سے استدلال کیا کہ کفر ایک ہی مذہب ہے، خواہ وہ یہود ہوں یا نصرانی ہوں یا کوئی اور۔ اس کے لیے ملت کا لفظ یہاں مفرد ہی رکھا ہے، جیسے اور جگہ ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس استدلال پر اس مسئلے کی بنا پر ڈالی گئی ہے کہ مسلمان اور کفار آپس میں وارث نہیں ہو سکتے، اور کفر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں گو وہ دونوں ایک ہی قسم کے کافر ہوں یا دو الگ الگ کفروں کے کافر ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت میں یہی قول منقول ہے، اور دوسری روایت میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ قول مروی ہے کہ دو مختلف مذہب والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہ ہوں۔ ایک صحیح حدیث میں بھی یہی مضمون آیا ہے، واللہ اعلم۔ حق تلاوت سے کیا مراد ہے؟ پھر فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ حق تلاوت ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور روایت میں ہے کہ اس سے مراد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حق تلاوت یہ ہے کہ جنت کے ذکر کے وقت جنت کا سوال کیا جائے اور جہنم کے ذکر کے وقت اس سے پناہ مانگی جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حلال و حرام کو جاننا، کلمات کو ان کی جگہ رکھنا، تغیر و تبدل نہ کرنا وغیرہ یہی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کلی آیتوں پر عمل کرنا، متشابہ آیتوں پر ایمان لانا، مشکلات کو علماء کے سامنے پیش کرنا حق تلاوت کے ساتھ پڑھنا ہے۔
ابن عباس سے اس کا مطلب حق اتباع بجالانا بھی مروی ہے، پس تلاوت بمانی اتباع ہے، جیسے والقمر اذا تلاہا میں ایک مرفوع حدیث میں بھی اسی کہ یہی معنی مروی ہیں، لیکن اس کے بعد راوی مجہول ہیں۔ گمانی ٹھیک ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کی اتباع کرنے والا جنت کے باغیچوں میں اترنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ بھی مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی رحمت کے ذکر کی آیت پڑھتے تو ٹھہر جاتے اور اللہ سے رحمت طلب کرتے، اور جب کسی عذاب کی آیت تلاوت فرماتے تو روک کر اللہ سے پناہ طلب فرماتے۔ پھر فرمایا اس پر ایمان یہی لوگ رکھتے ہیں، یعنی جو اہل کتاب اپنی کتاب کی سوچ سمجھ کر تلاوت کرتے ہیں وہ قرآن پر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جیسے اور جگہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر یہ تورات و انجیل پر اور اللہ کی ان کی طرف نازل کردہ چیز پر قائم رہتے تو ان کو اوپر سے اور پیروں تلے سے انہیں کھانا ملتا۔ اور فرمایا اہل کتاب جب تک تم تورات و انجیل کو اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اترا اس کو قائم نہ کر لو تب تک تم کسی چیز پر نہیں ہو۔ ان کا قائم کرنا مستلزم ہے کہ تم اس میں سے جو ہے اسے سچا جانو، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی صفات، آپ کی تابعداری کا حکم، آپ کی اتباع کی رغبت سب کچھ موجود ہے۔ اور جگہ فرمایا جو لوگ نبی امی کی تابعداری کرتے ہیں، جو اس رسول کا ذکر اور تصدیق اپنی کتاب و تورات و انجیل میں لکھا دیتے ہیں۔ اور جگہ فرمایا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، یعنی تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں سے پہلے علم دیا گیا ہے ان پر جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں منہ کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور زبانی کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے اور صحیح ہے۔ اور جگہ جنہیں ہم نے اس سے اگلی کتاب دی ہے وہ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان پر یہ پڑھی جاتی ہے تو اپنے ایمان کا اقرار کر کے کہتے ہیں ہم تو پہلے سے ماننے والوں میں ہیں، انہیں ان کے صبر کا دوہرا اجر دیا جائے گا۔ یہ لوگ برائی کو بلائی سے ہٹاتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے دوسروں کو دیتے ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے کل الذین اوتوا الکتاب والامیین، یعنی پڑھے لکھے اور بے پڑھے لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسلام قبول کرتے ہو، اگر مان لیں تو راہ پر ہیں اور اگر نہ مانے تو تجھ پر صرف تبلیغ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، اسی لیے یہاں فرمایا کہ ساتھ کفر کرنے والے خسارے والے ہیں۔ جیسے فرمایا ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، جو بھی اس کے ساتھ کفر کرے اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے۔ صحیح حدیث میں اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے جو بھی مجھے سنے، خواہ یہودی ہو خواہ نصرانی ہو، پھر مجھ پر ایمان نہ لائے وہ جہنم میں جائے گا۔